اچھا جی، ہم اکثر آپ کو پتہ ہے اپنے شو میں الٹرنیٹیو سورسز آف انرجی کی بات کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں جب پیٹرول ہم افورڈ نہیں کر سکتے، بجلی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں بھی یہ پاکستانی نوجوان سائنسدان جو ڈاکٹر یاسر صدیقی ہیں، انہوں نے جو پیش رفت کی ہے یہ ایک انقلابی پیش رفت ثابت ہو. ان کی سربراہی میں کورین یونیورسٹی کی ٹیم نے ایک نئی سولر سیل ٹیکنالوجی دریافت کر لی ہے، اور ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ ٹیکنالوجی توانائی کے متبادل ذرائع کی تیاریوں میں انقلاب برپا کر سکتی ہے. اور اس سولر سیل نے توانائی کی افادیت کے 2 نئے ریکارڈز قائم کیے ہیں، اور اس ٹیکنالوجی سے جہاں دھوپ سے بجلی بنانے میں مدد ملے گی، وہیں ماحول دوست طریقے سے گلوبل وارمنگ بھی کم ہوگی، اور یہ یقیناً پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور ڈاکٹر یاسر صدیق ہمارے ساتھی موجود ہیں، تو ان سے ذرا سمجھتے ہیں، ذرا پڑھی لکھی باتیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اینڈ کنگریچولیشنز، زبردست یہ آپ کی دریافت ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے جو نئی سولر سیل ٹیکنالوجی جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بنائی ہے، یہ کیا ہے؟ تو تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دیں ہمارے ویورز کے لیے اور ہمارے لیے بھی، اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ریسرچ کا فوکس یہ تھا کہ ایسی ہائی ایفیشنسی ڈیوائسز بنائی جائیں اس کیٹیگری کی جو کہ نارمل ایئر کنڈیشن کے اندر بنائی جا سکیں تاکہ اس کو کمرشلائز کیا جا سکے. تو الحمدللہ ہم نے جو ریسرچ کی اس کے آؤٹ کم کے طور پہ ہم نے جو سولر سیل ڈیوائسز بنائیں وہ نہ صرف وہ سکسیسفلی ہم نے ایئر میں بنائیں بلکہ ان کا جو ورلڈ ریکارڈ تھا ان کو ہم نے بریک کیا، 14.4 کو اور 13.5 کو بریک کیا، اور 14.4% ایفیشنسی جو ہے وہ ہم نے اچیو کی. تو جو کہ ابھی ورلڈ ریکارڈ ایفیشنسی ہے اس کیٹیگری کے اندر، سولوشن پروسیس CIS ڈیوائسز کے اندر. کہ اس ریسرچ سے ہیلپ ملے گی کہ اس ٹیکنالوجی کو کمرشلائز کیا جا سکے. تو یہ جو مین اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نارمل ایئر کنڈیشنز کے اندر آپ کن پیرامیٹرز کو کنٹرول کرتے ہوئے ہائی ایفیشنسی سولر سیل ڈیوائسز بنا سکتے ہیں. چلیں، مین وائل وی آر ٹرائنگ ٹو گراسپ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سولر سیل ٹیکنالوجی کے میدان میں اور ریسرچ میں ایک پاکستانی کا سرٹنلی اتنا آگے نکل جانا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی نا. آپ کو پتہ ہی ہے، ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. آپ اپنے پرسنل جرنی کے بارے میں بتائیے. ہاؤ ڈیڈ یو ریچ ٹو دس پوائنٹ ویئر یو آر رائٹ ناؤ، اور آپ نے اس کریئر کا انتخاب کیسے کیا؟ اس فیلڈ کو میں نے اس وجہ سے چوز کیا بیکاز 2 ریزنز ہیں. ایک ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کا ایشو آل اوور دا ورلڈ چل رہا ہے، ہر بندہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کنسرنڈ بھی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ رینیویبل انرجی ریسورسز کی ہمیں اٹ از نیڈ آف دا آور کہ ہم ان کے اوپر توجہ دیں. رینیویبل انرجی ریسورسز کے اندر بہت سارے سورسز ہیں. فار ایگزامپل ونڈ بیسڈ ہیں، جیو تھرمل ہے، سولر ہے. سولر کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے بیکاز یہ ریلیٹیولی چیپ سورس آف انرجی ہے. تو فاسل فیول بیسڈ جتنی بھی اس وقت انرجی پروڈیوس کی جا رہی ہے، فاسل فیولز نے الٹیمیٹلی جو ہے وہ ڈیمینش ہو جانا ہے. تو آپ کو وہ کسی نہ کسی لائف کی سٹیج پہ جا کے ان رینیویبل انرجی سورسز پر شفٹ ہونا ہی پڑے گا. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، پاکستان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا میں آگے نظر آئی، یہ اوبویسلی ہم سب چاہتے ہیں، اور اس مشن میں آپ جیسے لوگوں کی مثال جو ہے وہ بڑی اہم ہے. آپ کے خیال میں یہ سب ریسرچ، یہ سب کام پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بیکاز اوبویسلی ہمارے پاکستانی باہر جا کے زبردست کام کرتے ہیں، لیکن ہم کیوریس ہیں ٹو نو کہ پاکستان میں بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، خاص طور پہ حکومت اور عوام کس طرح ان بریک تھروز میں آپ لوگوں کی، آپ جیسے سائنٹسٹ کی مدد کر سکتی ہے. ہم ان ریسرچ فیلڈ سے متعلق ایک پالیسی بنائیں کہ ہم فار ایگزامپل یہ سولر ٹیکنالوجی کی اگر میں بات کروں تو ہم ایک پالیسی بنائیں جی کہ ہم اس سولر ٹیکنالوجی پہ کام کرنا چاہتے ہیں. جب ہماری ایک پالیسی ہوگی تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پھر ہم پلانز کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو فردر پرسو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ یونیورسٹیز کو فنڈنگ کر سکتے ہیں. یونیورسٹیز کے ساتھ جو ریسرچ گروپس ہیں وہاں پر اس کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں جو ان ٹاپکس پہ کام کر رہے ہیں.
اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت اس فیلڈ سے متعلق بہت کم ریسرچ ہو رہی ہے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ جو ہم سے، میں بہت سارے ایسے پاکستانیوں کو جانتا ہوں جو اس فیلڈ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان سب لوگوں کو ایسی اپرچونٹیز دیں کہ وہ اپنے ملک میں واپس آئیں اور اس فیلڈ میں کام کر سکیں۔ زبردست ڈاکٹر یاسر صدیق، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس، اور بہت ہی اعلیٰ کام کر رہے ہیں جتنی مجھے سمجھ آئی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اتنی مشکل ہو گئی ہے پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی کہ وی ڈو نیڈ ٹو گیٹ آن ٹو آلٹرنیٹیو سورسز آف انرجی ہے، اور آپ کا یہ کہنا کہ پاکستان میں ایک مخصوص ایک پالیسی بننی چاہیے ریگارڈنگ دیٹ، مطلب بہت کچھ ویسے تو ہونا چاہیے، بہت کچھ ہونا چاہیے، چیزیں بتا سکتے ہیں۔